ابھی کل کی بات لگتی ہے جب میں نے میڈیا میں جا کے ڈفرینٹ چینلز پہ آڈیشنز وغیرہ دینا شروع کیے اور کام کرنے کی ٹھانی. آئی ایم تھرڈ جنریشن آف مائی فیملی ان جرنلزم. مائی لیٹ نانا ہی واز اے جرنلسٹ, مائی فادر از اے جرنلسٹ. پھر میرے اندر بھی اس طرح کی تمام خصوصیات پائی جاتی تھیں بچپن سے ہی. آپ کی پرسنالٹی میں یہ بات ہونی چاہیے. ایک آپ کیوریس ہوں, دوسرا آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے, آپ کے اندر جاننے کی حس ہونی چاہیے. ایڈیٹوریل ضرور پڑھیں, کالمس پڑھیں. کچھ لوگوں کو کیم فیس کرنا بہت مشکل لگتا ہے, کچھ لوگوں کو بولنا مشکل لگتا ہے, کچھ لوگوں کو ملٹی ٹاسکنگ مشکل لگتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنی ذات میں, اپنے کام میں بہت ہی منفرد ہیں. وہ بنیادی طور پہ ایک اینکر پرسن ہیں اور بطور اینکر پرسن وہ بہت سارے پروگرامز کی میزبانی کر چکی ہیں, بہت سارے چینلز پہ اپنا لوہا منوا چکی ہیں. یہ پی ٹی وی نیوز, دن نیوز اور دنیا ٹی وی پہ بھی کام کر چکی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس سفر کا آغاز کیسے کیا اور یہ آنے والے لوگوں سے کیا کیا کہنا چاہتی ہیں. بہت بہت شکریہ سیدہ قرۃ العین صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, آپ پچھلے 10 سالوں سے میڈیا کی فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کا ایکسپوجر ہے. میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا دن تھا یا وہ کون سا ایسا وقت تھا جب آپ نے اس بات کا تعین کیا کہ آپ میڈیا کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں اور ایک جرنلسٹ بننا چاہتی ہیں. سب سے پہلے تو جناب آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی یہاں پر بلایا میرے انٹرویو کے لیے. تو علی, یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 10 سال ہو گئے مجھے قریباً. ابھی کل کی بات لگتی ہے جب میں نے میڈیا میں جا کے ڈفرینٹ چینلز پہ آڈیشنز وغیرہ دینا شروع کیے اور کام کرنے کی ٹھانی. تو آپ کا سوال جو میں سمجھ چکی ہوں یا سمجھ سکی ہوں وہ یہی تھا کہ ایسی کیا بات تھی جس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ مجھے ایک اینکر پرسن بننا چاہیے, رپورٹنگ کرنی چاہیے جرنلزم میں. ایسی کیا بات تھی کہ میں یہاں آئی. تو علی, بات یہ ہے کہ آئی ایم تھرڈ جنریشن آف مائی فیملی ان جرنلزم. مائی لیٹ نانا ہی واز اے جرنلسٹ, مائی فادر از اے جرنلسٹ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر سے ہی یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور پھر میرے اندر بھی اس طرح کی تمام خصوصیات پائی جاتی تھیں بچپن سے ہی. مطلب جیسے میں کہتی ہوں, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر کیوریوسٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ چیز میرے اندر پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ نیوز کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے جا رہے ہیں, پاکستان میں کیا چل رہا ہے. کافی چھوٹی ایج سے میں اخبار پڑھا کرتی تھی اور نیوز دیکھا کرتی تھی. تو یہ شوق کافی بچپن سے میرے اندر تھا. میم, جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, جو لوگ اینکر بننا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اس میں جو سب سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے وہ آپ کی ریڈنگ کا ہوتا ہے, وہ آپ کے کرنٹ افیئرس پہ نالج کا ہوتا ہے, وہ آپ کی اخبار بینی کا ہوتا ہے, یا وہ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ یار آپ واقعی ایک جرنلسٹ ہیں اور ایک اینکر ہیں اور آپ کو اپنا کریئر اس میں بنانا چاہیے؟ ایسی کون سی بات ہے؟ دیکھیے علی, بات یہ ہے کہ اب میں نہیں جانتی کہ سب کا مجھ سے متفق ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ میری آپ کہہ سکتے ہیں ذاتی رائے ہے. آپ کی پرسنالٹی میں یہ بات ہونی چاہیے. ایک آپ کیوریس ہوں, جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ بات پہلے بھی ہم نے یہ بات کی اور اس ریکارڈنگ سے پہلے بھی ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں. ایک آپ کیوریس ہونے چاہیے, دوسرا آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ جان سکیں, آپ کے اندر جاننے کی حس ہونی چاہیے کہ واٹس گوئنگ اراؤنڈ, کیا چل رہا ہے. خصوصاً اگر آپ جرنلزم کی بات کرتے ہیں, جرنلزم میڈیا کی بات کرتے ہیں, تو پھر تو آپ کو عشق ہونا چاہیے اخبار سے,
پڑھنا چاہیے. مطلب بہت مشکل لگتا تھا ہمیں جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے کہ آپ نے 3 اخبار تو دن کے لازمی پڑھنے ہیں. بہت مشکل لگتا تھا. لیکن ایک بار 1-2 ہفتہ آپ کو مشکل لگتا ہے, اس کے بعد آپ کو اس کی کریونگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا. پھر آپ نیوز سنتے ہیں, نیوز پڑھتے ہیں, ایڈیٹوریل ضرور پڑھیں, جی, کالمس پڑھیں. پھر آپ کو خود ہی اتنی سینس آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کون سے کالمسٹ کو زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں. جی. تو یہ چیزیں پہلے آپ کو اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے. جی. پھر آپ اپنے اندر وہ چیز پیدا کر سکتے ہیں کہ ناؤ یو کین اسپیک آن اٹ. جی. پہلے پڑھیں گے, سنیں گے, پھر بولیں گے. میم یہاں مجھے یہ بتائیے گا کہ میڈیا کی فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں ان کو سب سے بڑا چیلنج یا سب سے زیادہ مشکل کیا پیش آتی ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہر انسان کے لیے ویری کرتا ہے. کچھ لوگوں کو کیم فیس کرنا بہت مشکل لگتا ہے. جی. کچھ لوگوں کو بولنا مشکل لگتا ہے. ایسے ہی. کچھ لوگوں کو ملٹی ٹاسکنگ مشکل لگتی ہے, کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ میں اس لیے کہوں گی کہ آپ کے کان میں آئف بھی لگا ہے, آپ نے سننا بھی ہے اپنے پروڈیوسر کو, آپ نے بولنا بھی ہے, ہمہ وقت آپ 2-3 کام کر رہے ہیں. تو یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ کیا چیز آسان لگ رہی ہے, کیا مشکل لگ رہی ہے. میرے خیال میں زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے اپنے جونیئرس کو, جی, جنہوں نے کام کرنا شروع کیا یا سیکھنا شروع کیا, اینکرنگ کو اسپیشلی, ان کو کیمفیئر تھا. جی. جو کہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف حد تک تھا. کافی دیر تک پریکٹس کرنے کے بعد یہ چیز نکل سکتی ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ تھوڑا پرابلم بولنے کا تھا, الفاظ کی ادائیگی کا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے اسکرین پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں, پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, بالکل ٹھیک, جن کے اندر یہ تھوڑے سے پرابلمس آتے ہیں, لیکن وہ گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اوور کم کر لیتے ہیں. اچھا میم, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میڈیا کی ہم بات کریں, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, آپ کے خیال میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو اپنانی چاہیے جس سے وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو, اپنی چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو اب میں سوال در سوال کروں گی کہ آپ میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کن کو اپنانی چاہیے. آیا آپ میڈیا ہاؤسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ادھر کے ڈائریکٹرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا ادھر کے آنرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا ادھر کام کرنے والوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جرنلسٹ کے حوالے سے بات کر رے ہیں؟ آپ کس کے حوالے سے اسپیسیفکلی پوچھنا چاہتے ہیں؟ میم میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے بات. دیکھیے, ہر میڈیا ہاؤس کی الگ پالیسی ہے. جی. سب کی الگ SOPs ہیں, وہ اسی کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں گے, اس میں بھی ایسا ہی ہے, پرنٹ میڈیا میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں, یہ جو ایڈیٹوریل کی بات کی تھی نا میں نے آپ سے, وہ بہت حد تک آپ کے ادارے کا جو SOP ہے نا, کہ وہ پرو گورنمنٹ ہے یا اینٹی گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے, یا آپ کو ایڈیٹوریل کو پڑھنے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ کس قسم کے کالمس لکھ رہے ہیں. اس کے کالمسٹ, ان کے پاس کتنا مارجن ہے کسی بھی بات کو ہائی لائٹ کرنے کا, وہ کس کے خلاف لکھ سکتے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں پرنٹ میڈیا میں بھی سمجھ آئیں گی. اگر آپ چینل کی بات کرتے ہیں تو مختلف چینلز کام کر رہے ہیں. میں کسی بھی نجی ادارے کا نام نہیں لوں گی یہاں پر, آپ کو اس کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں, کیسی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ SOPs جو بناتے ہیں نا, یہ آپ کے چینل مالکان بناتے ہیں. ان کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں اس حوالے سے, وہ کیوں یہ پالیسیز بناتے ہیں, کس طرح انہوں نے بھی اپنا سروائیول دیکھنا ہے آبویسلی. تو چیزیں کچھ کنٹروورشل گفتگو کی طرف چلی جائیں گی اگر زیادہ اس بارے میں بات کی. تو بس اتنا ہی کہوں گی کہ جو ادھر بیچارے جرنلسٹ کام کر رہے ہیں, اینکرز کام کر رہے ہیں, ان کو ان SOPs کو فالو کرنا ہوتا ہے. میں میڈیا غیر جانبداری کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے سیلف لرننگ کی ضرورت ہے. میڈیا غیر جانبداری کی طرف 100% نہیں آ سکتا. اچھا, 100% نہیں آ سکتا. جی. دیکھیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے, پہلے تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. اچھا, بالکل بھی نہیں. جی. لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ چلیں بہت سی چیزوں پہ پچھلے ادوار پہ اس طرح سے گفتگو نہیں کی جاتی تھی جتنا مارجن آج ہے. جی. یا آئندہ ہوگا یا پتہ نہیں ہوگا, واٹ ایور, پتہ نہیں. آج کل تو میڈیا کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو میں اتنا کہوں گی کہ آزادی اور بے لگامی میں فرق ہے.
بہت خوبصورت. جی. آزادی اور بے لگامی میں فرق ہے. یہاں آپ کو آزادی بھی دی جاتی ہے, پھر آپ کی لگامیں بھی کسی جاتی ہیں. جی جی. تو 100% آزاد نہیں ہو سکتا میڈیا, ٹھیک ہے. اور کسی بھی ملک کا میڈیا 100% آزاد نہیں ہے. جی. میم آپ نے میڈیا کی فیلڈ چھوڑ کے اب ایکٹنگ میں جانے کا فیصلہ کیا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو وہی میرا کیوریوسٹی کا ایلیمنٹ. اچھا. کسی چیز کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے, کسی فیلڈ پہ نظر پڑ جاتی ہے, دیکھتی ہوں یہ کیسے ہوتا ہے کام, اور اگر اس کے اندر کچھ دلچسپی بڑھ جائے تو پھر میں چاہوں گی کہ میں وہ کام خود بھی کر کے دیکھوں. اور ایک فیکٹر ہے چینج کا, جی, جو ہر انسان کی لائف میں آتا ہے. جی. مجھے نئی چیزیں کرنے کا شوق ہے. 10 سال میں نے میڈیا کی فیلڈ میں گزارے. آئی نو کچھ لوگوں کے لیے یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے, سمجھنا مشکل ہے کہ ایک انسان نے جس نے 10 سال محنت کی ہے ایک فیلڈ میں, اچانک سے وہ دوسری فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے اپنے لیے, دوسرے شعبے کا انتخاب کرتا ہے, اور اس کی وہ ساری محنت وہاں پر رہ جاتی ہے. مطلب آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال میں نے اپنی شخصیت کو نکھارنے میں ایز این اینکر پرسن یا ایز اے جرنلسٹ, آپ جو بھی کہیں, میں نے لگائے. اس کے بعد اب میں نے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کیا جدھر میں مختلف شخصیات, مختلف کردار پلے کرنا چاہتی ہوں. جی. ٹھیک, ایک تو چینج مجھے بہت ضروری چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. انسان کو نیا کام کرنا چاہیے, کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. میم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ میڈیا کی فیلڈ میں چونکہ تھیں, آپ نے کئی ایسے کریکٹرز دیکھے ہوں, آپ نے سوچا ہو کہ ان کو مجھے پلے کرنا چاہیے, اور جب میں پردے پہ پلے کروں گی تو وہ زیادہ بہتر ہوں گے, کیا یہ وجہ تھی؟ دیکھیں, یہ تو تب ہوگا جب میں خود رائٹر ہوں گی, خود پلے لکھوں گی اور خود ڈائریکشن کروں گی اس کی, تب میرے پاس اتنا مارجن ہوگا کہ جو کیریکٹرز میں اپنی لائف میں دیکھ چکی ہوں, یا جن سے مل چکی ہوں, یا جن کو برداشت کر چکی ہوں, یا جن کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے, ان کو میں خود نبھانے کی کوشش کروں. تو ابھی تو سمجھ لیں کہ یہ بالکل میرا اسٹارٹ ہے. انشاءاللہ یہاں تک بھی آئیں گے جب میں تحریر بھی کروں گی, جب میں ہدایت کاری بھی کروں گی. میرے گولز ہمیشہ سے تھوڑے ہائی ہوتے ہیں, لیکن ابھی تو جو کردار مجھے ملیں گے ان کو بخوبی نبھانے کی کوشش کروں گی. میم آپ کی زندگی میں اگر کبھی کوئی مشکل وقت آیا ہو تو اس میں اپنے آپ کو آپ نے کس طرح سنبھالا, کس طرح ابھارا, کس طرح نکھارا؟ علی, زندگی میں مشکل اوقات سب کے آتے ہیں. جی. مایوسی بھی ہوتی ہے, اور آپ کو بہت سے فیلیئرز فیس کرنے پڑتے ہیں. ایسے آپ کو بہت سی جگہ کامیابی نظر آتی ہے, بہت قریب منزلیں ایک دم دور جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ اگر میں کہوں کہ میری زندگی میں ایسا ہوا, ایسے وقت آئے, ایسے مواقع مجھے فیس کرنے کو ملے, تو یہ غلط ہے. یقیناً آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, سب نے دیکھے ہیں. بالکل مایوسی ہوتی ہے, آپ بہت مشکل سے اس سچویشن سے باہر نکلتے ہیں. لیکن یہاں پر کی فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی ذات پہ یقین ہے, جی, آپ اپنے پیدا کرنے والے پر یقین رکھتے ہیں, جی, خواہ آپ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہر انسان کسی نہ کسی کو تو مانتا ہے, ایسے ہی ایک سپیریئر پاور کو مانتا ہے. ایسے ہی اگر آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں, اپنی ذات پر بلیو کرتے ہیں, تو آپ ود ان نو ٹائم اور ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم اس سچویشن سے باہر نکل جائیں گے. میم آپ کی نظر میں یقین اور صبر میں کیا فرق ہے؟ یقین اور صبر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, صبر اگر بغیر یقین کے ہوگا تو ٹوٹ جائے گا. خوبصورت بات. ٹھیک, اور اگر صبر یقین کے ساتھ ہوگا تو وہ کامیابی بن جائے گا. بہت زبردست, بہت زبردست. میم آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ میڈیا کی فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ کون کون سے سکلز اپنے اندر ڈیولپ کریں جس سے وہ میڈیا کی فیلڈ میں آ کے ایکسیل کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اپنے اوپر یقین, پھر وہ پڑھیں, سنیں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو پیشنس سے اپنانا پڑتا ہے. پڑھنے کی عادت اس لیے کہ آپ کوئی بھی ٹاپک دیکھیں گے جو آج کل ان ہے خبروں میں,
آپ اس کے بارے میں کیوریس ہوں, دیکھیں کتنی کتابیں کس کس آتھر نے لکھی ہوئی ہیں, اس کو نکال کے پڑھیں. ایک دفعہ پڑھیں گے نہیں سمجھ آئے گی, بالکل ایسے سر پہ سے گزر جائے گی بات. اس سے گھبرائیں نہیں, اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں, اور یقین مانیے جتنی دفعہ پڑھیں گے ایک ہی چیز کو, آپ کو ہر مرتبہ اس کا ڈفرینٹ ایک آسپیکٹ سامنے آئے گا. ایسے ہی ٹھیک, آپ نے الرٹ رہنا ہے. آپ اپنے مائنڈ کے ریفلیکسز جتنے ایکٹیو کر سکتے ہیں اتنے ایکٹیو کریں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ فزیکل ایکٹیویٹی شروع کریں. ٹھیک ہے. جاگنگ کریں, واک کریں. یہ چیزیں آپ کے نیورونز, آپ کے ریفلیکسز ایکٹیو کرے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک, کیونکہ ایک لیم باڈی جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے رسپانس نہیں کر پاتی کسی بھی چیز کو, کسی بھی ہیپننگ کو, جتنا ایک ایکٹیو باڈی بالکل ایسے کر سکتی ہے, رسپونڈ کر سکتی ہے. تو جو لوگ اینکر بننا چاہتے ہیں ان کو میرا یہ مشورہ سمجھ لیں, نصیحت سمجھ لیں کہ سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں, کیونکہ یہاں پر آپ کا بیٹھنا بھی کاؤنٹ ہوگا. اچھا. آپ کس انداز میں اپنے کیمپ کے آگے بیٹھے ہیں, آپ کس انداز میں بول رہے ہیں. آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی, آپ سے فمبلز بھی ہوں گے, ایسے ہی بالکل ہوں گے. لیکن اگر آپ وہاں پر رک جائیں گے نا کہ میرے سے تو یہ غلطی ہو گئی, میرے سے تو یہ فمبل ہو گیا, تو آپ آگے بھی غلطیاں کریں گے. سب سے پہلے غلطی کرتے ہی اسے یاد صرف اس حوالے سے رکھیں کہ آپ نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی. اچھا. اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں. جی. ٹھیک, جس بھی لینگویج میں آپ کام کر رہے ہیں, آپ انگریزی کے اینکر ہیں, آپ اردو کے اینکر ہیں, آپ پنجابی کے اینکر ہیں, وٹ ایور, آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے اس لینگویج پہ. اچھا. آپ کی گفتگو سحر انگیز ہونی چاہیے. اچھا. کہ ایک انسان جب سن رہا ہے آپ کو تو وہ وہاں رک جائے کہ یار یہ بندہ کچھ بول رہا ہے, I have to listen to him or her. مجھے سننا ہے اسے, یہ کچھ بول رہا ہے, اس کی بولنے میں کچھ پاور ہے. اب یہ پاور تب بنے گی جب آپ کے اندر سننے کی کیپیبلٹی ہوگی, سننے کی کیپیسٹی ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ کو وہی, اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں تو آپ بیٹھیں گے بھی صحیح, اب وہی جو صحیح پوسچر چاہیے کیمپ کے آگے. ٹھیک, آپ کے مینٹل ریفلیکسز تیز ہیں, نیورونز تیز ہیں, آپ الرٹ ہو کے بیٹھے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا اگلا بندہ کیا بول رہا ہے, اب آپ کو کیا سوال کرنا چاہیے, سوال در سوال کریں گے آپ. ایسے ہی. ٹھیک. میم, قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ جانتی ہیں, آپ ان سے واقف بھی ہیں, ان کے کام کے بارے میں, ان کی فاؤنڈیشن ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں جس کی آج بہت ضرورت ہے. ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر. ان کی اس بات سے میں انسپائرڈ بھی ہوں, اور میں دعا گو بھی ہوں ان کے لیے کہ جو شخص کسی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے نا, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک خاص کرم ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا کام کرے. خاص طور پر آج کل جو سچویشن جا رہی ہے, اسپیشلی یہ کووڈ-19 پینڈیمک, آپ نے دیکھا پہلے بھی سوسائڈل ریشوز کس حد تک بڑھ چکی تھیں. ایسے اس پینڈیمک کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ, میں سمجھتی ہوں کہ آپ 10 سے ضرب دے دیں اس ریشو کو, اتنی بڑھی ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عام لائف میں جا رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اوپر وہ جو سوسائڈل تھاٹس ہوتی ہیں, وہ جو مایوسی کی تھاٹس ہوتی ہیں, وہ اتنی اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور سوچے جا رہے ہیں, اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک. اب دیکھیں, بات آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی مایوسی کی یا فیلیئرس کی, تو یہاں پر بھی میں وہی بات لے کے آؤں گی کہ ہر انسان فیلیئرز اپنے لائف میں فیس کرتا ہے. بہت سے پرابلمس, بہت سے چیلنجز فیس کرتا ہے. اور آج کل زندگی نا بہت تیز ہو گئی ہے, جتنی تیز ہو گئی ہے اتنی چیلنجنگ ہو گئی ہے. ایسے ہی. اس وجہ سے کئی لوگ, ہر انسان کی نا کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے. ایسے ہی. مطلب شاید اس چیز کو میں اتنی سینسٹیوٹی سے نہیں فیل کروں گی جتنا آپ کر جائیں. شاید کسی چیز کی اہمیت آپ کی نظر میں اتنی نہ ہو جتنی میری نظر میں ہو. تو لوگوں کی کیپیسٹیز, لوگوں کی سینسٹیوٹی لیول ڈفرینٹ ہے. جیسے قاسم علی شاہ صاحب کام کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر امید اجاگر کر رہے ہیں, لوگوں کو جینا سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں زندگی کی اہمیت کیا ہے. تو ہمیں بھی بذات خود بھی اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان ڈاؤن فیل کر رہا ہے لائف میں تو اس کی ہیلپ کریں,
इंस्पिरेशन तो है कासिम अली शाह. बहुत बहुत शुक्रिया कुरतुल ऐन साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा. ख़ास तौर पे जो बात इन्होंने एक कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक किताब एक दफ़ा पढ़ने से कभी भी समझ नहीं आती. एक किताब को कम से कम 2-3 बार पढ़ें, तब जाके उसके अंदर छुपी हुई बातें आप पे आश्कार होंगी. बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.